حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ نے سنایا، کہنے لگے جموں کے اندر ایک دفتر میں مجھے طلب کیا گیا اور ساری بکواس کے ساتھ ایک بکواس یہ بھی کی، تم لوگوں نے کیا یہ مدرسہ کھولا ہے، کیا تم بچوں کو بھکاری بناتے ہو، معاشرے کے اندر تمہاری کوئی ویلیو نہیں، معاشرے کے اندر تم کو کوئی پوچھتا نہیں، معاشرے کے اندر تم کو کوئی پسند کرتا نہیں ہے، کیا حضور میں تم لوگوں نے قوم کے بچوں کو برباد کر دیا ہے۔ مفتی صاحب بھی کبھی کبھی بڑے سنجیدے ہوتے تھے، کبھی کبھی پورے جلال جاتے تھے۔ فوراً فرمایا، کس نے کہا معاشرے کے اندر مولوی کی عزت نہیں ہے، کس نے کہا معاشرے کے اندر مولوی کا مقام نہیں ہے، کس نے کہا معاشرے کے اندر مولوی کا مرتبہ نہیں ہے؟ کہ کون بتاتا ہے تمہارا کوئی مقام نہیں ہے؟ وہ کیس آفیسر تھے، انہوں نے کہا چلو باہر نکلتے ہیں، یہ سیکورٹی افسر پسند یہی رکھو، ہم روڈ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھتے گاڑی والا تمہارے سامنے رکتا ہے یا میرے سامنے رکتا ہے، پتہ چل جائے گا گاڑی کس کے لیے رکے گی، پتہ چلے گا کہ کس کا مقام ہے۔ یہ کون سا معیار ہے؟ کب تم نہیں پکا، لوگ تم کو پوچھتے نہیں ہے، پتہ چلے گا لوگ کس کو پوچھتے ہیں۔ اور اس سے اگلا لطیفہ سناؤں، میں درجہ حفظ میں تھا، حفظ پڑھتا تھا، شاید 94 کی یہ بات ہے، 94 میں ایک شادی تھی، تو اس زمانے کے اندر رات کو شادی جایا کرتی تھی، ہم لوگ بچے تھے، شوق شادی میں جانے کا نہیں تھا، شوق سنفر کھانے کا تھا، ٹھیک ہے، ماں فروخت میں لینا بچپن میں۔ وہ ایک کہتا تھا جب کھانے کی عمر تھی تب ملتا نہیں تھا، اور آج مل رہا ہے، ڈاکٹروں نے کہا خبردار میٹ بند ہے، بند کر دیا ہے، تو ہم وہ سمپل کھانے کے لیے میں نے کہا پھر مارا بسے اب سوچو شور میں اسمارٹ فون کیوں، اور رومال ڈال کے مہاراج کے ساتھ، اور ساتھ میں دلہے کا بھائی بیٹھ گیا، بالکل انگوٹھا چھاپ، نماز بھی 8 307، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، 8 جمعہ 8 جنازہ اور 307 عیدگاہ، یہی پڑھتے ہیں مسلمان آج، اور وہی کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑا، اور وہ 307 پڑھنے کے لیے وہ نیند لگا کے آتا ہے، وہ سوٹ لگا کے آتا ہے، وہ بوٹ لگا کے آتا ہے، اور سب سے اول میں امام صاحب کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے سب سے بڑا ولی کام یہی ہے، آیا صرف 307 پڑھنے کے لیے، خاص کی پڑھنے کے لیے چاہتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، آج کی گھر کیا کروا گائے بھٹ پر میوڑوں ہوتی ہے، وہ بندہ وہی تھا، 8 307 والا انگوٹھا چھاپ، لیکن سیلا شیلا موسمتن دوڑا سے رومال وسم ترونتن وہ بیٹھے، اب بیٹھے تھے، اتنی آگے آدمی ترل سے دروازہ کھول دیا، تم کون ہو، تم کون ہو، جب اس کا نمبر آ گیا، حاجی صاحب تم کون ہو، اب جب انہوں نے کہا حاجی صاحب تم کو، سارے مجلس والے ہنسنے لگے، بے نمازی کو حاجی کہہ رہے ہیں کہ جس کو خوشی نہیں، پھر جب وہ ختم ہو میرے کہا دیکھو میں چھوٹا ہوں تم سامنے، لیکن میں تم حاجی کیوں کہتے ہو، میں نے کہا یہ جو رومال ڈالا نا اس میں، اس رومال کی وجہ سے یہ حاجی بن گیا، یہ ہے وہ معاشرہ، اس شکل کو بنانے سے بھی اللہ تم کو سماج بنا لیتا ہے، اور تم صبح اٹھ کر کلین شو ٹیبل لیپ بن کر کہتے ہو میں سماج بن گیا ہے، تو کوئی سماج نہیں ہو، بلکہ تمہاری سائنس یہ کہتی ہے روزانہ شیو کرنے والوں کو کس بیماری کا خطرہ ہے، دیکھو مولوی کہے گا کہ بوڑی فلاس کر دی جائے، آپ کی سائنس یہ کہہ رہی ہے، آپ کا میڈیکل یہ کہہ رہا ہے روزانہ شیو کرنے والے کو 99% کینسر کا خطرہ ہے، اور داڑھی والے کو خرچہ کوئی نہیں ہے، جمعہ اور جاگن 3 اس کے علاوہ خرچہ ہی کوئی نہیں ہے، اور صافہ بننے کا سفید سوٹ باندھ لو اور سال میں 2 سفید سوٹ رکھو کافی ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر میں بھی بنا کر اللہ عزت دے دیں گے اور باطن کو بھی عزت دیں گے۔ شاہی امام جموں، شاہی امام جموں، شاہی